غرور اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک زمانہ قدیم میں ایک نہایت طاقتور بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی سلطنت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف اس کا حکم چلتا تھا، بڑے بڑے حکمران اس کے دربار میں سر جھکاتے تھے۔ اس کا نام سن کر دشمنوں کے دل کانپ جاتے اور رعایا اسے ذل الہی کہہ کر پکارتے۔ یہ بادشاہ نہایت مالدار، دانا اور بہادر کہلاتا تھا۔ اس کے محل سونے چاندی سے جگمگاتے، دربار میں بیش قیمت ہیرے جواہرات بکھرے ہوتے۔ ہر روز ہزاروں لوگ اس کے دربار میں حاضر ہوتے، کوئی انصاف مانگتا، کوئی مدد کا طلبگار ہوتا اور کوئی صرف اس کے دیدار کو آتا۔ رفتہ رفتہ یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہونے لگا۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور انسان ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے شاہی تخت پر بیٹھا تھا، سب وزراء اور مشیر اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ بادشاہ نے فخر سے سینہ تان کر کہا، اے میرے وزرو، دیکھو میری سلطنت کتنی وسیع ہے، میرا خزانہ کتنا بھرا ہوا ہے، میرے غلاموں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ کون ہے جو میرے حکم کے بغیر کوئی کام کر سکے؟ سب وزیروں نے مل کر چاپلوسی کی اور کہا، حضور، واقعی اب جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کی شان و شوکت بے مثال ہے، آپ ہی زمین کے سچے مالک ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا غرور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس نے نہایت تکبر سے کہا، میں ہی اس زمین کا بادشاہ ہوں، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی فتویٰ بھی نہیں ہل سکتا، یہاں تک کہ اگر اللہ بھی میرے خلاف کچھ کرے تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ الفاظ سوان کر دربار میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت اور خوف کے مارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مگر ایک بوڑھا وزیر جو اللہ سے ڈرنے والا تھا آگے بڑھا اور نہایت ادب سے بولا، بادشاہ سلامت، غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے، اللہ پاک سب سے بڑا ہے، وہ جب چاہے اپنے ایک اشارے سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے مگر اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں۔ بادشاہ نے زور کا قہقہا لگایا اور کہا، اے بوڑھے، تیرے جیسے کمزور لوگ ہی اللہ کا نام لیتے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، دیکھنا میرا غرور کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بوڑھا وزیر سر جھکا کر خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے غرور کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہونے لگا۔ سب سے پہلے محل کے قیمتی گھوڑے ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے۔ بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، گھوڑے ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ پھر خزانے کے دروازے خود بخود کھلنے لگے، ہیرے جواہرات مٹی میں بدلنے لگے، سونے کی اشرفیاں زنگ آلود ہو گئیں، رعایا میں بے چینی پھیلنے لگی، لوگ بادشاہ سے بدگمان ہونے لگے۔ مگر بادشاہ اب بھی غرور میں تھا۔ اس نے کہا، یہ سب اتفاق ہے، میں چاہوں تو پل بھر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ملک بھر میں جشن منایا جائے تاکہ لوگوں کا خوف دور ہو جائے۔ ہر طرف ناچ گانا ہونے لگا، خوشیاں منائی جانے لگیں۔ مگر قدرت کا کھیل تو کچھ اور تھا۔ اسی جشن کے دوران ایک نہایت معمولی سا مچھر محل میں آ نکلا۔ وہ مچھر الفاڑتا ہوا آیا اور سیدھا بادشاہ کے کان میں گھس گیا۔ بادشاہ نے ہاتھ مارا مگر مچھر نہ نکلا۔ بادشاہ تڑپنے لگا، چیخنے لگا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، جادوگر آئے، مگر کوئی بھی اس ننھے سے مچھر کو نہ نکال سکا۔ مچھر بادشاہ کے کان میں ایسا گھر کر بیٹھا کہ اس کی گونج پورے دماغ میں سنائی دینے لگی۔ بادشاہ زمین پر لوٹنے لگا، تخت چھوڑ کر محل کے سہ میں آ گیا۔ کبھی سردی میں کانپتا، کبھی گرمی میں پسینے سے شرابور ہو جاتا، نہ کھانا کھا سکتا نہ سوتا۔ بادشاہ چلاؤ چلاؤ کر کہنے لگا، مجھے بچاؤ، یہ مچھر میرے دماغ میں سوراخ کر رہا ہے، اے حکمو، اے طبیبو، کچھ کرو۔ مگر ہر کوئی بے بس تھا، تمام تدبیریں ناکام ہو چکی تھیں۔ اب بادشاہ کو سمجھ آیا کہ یہ مچھر کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کے غرور کی سزا ہے۔ آخر کار بادشاہ نے اپنے سارے غرور کو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور روتے روتے پکار اٹھا، اللہ، میں نے تجھ سے بغاوت کی، میں نے تیرے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دے۔ اے رب کریم، تو سب سے بڑا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں،
جیسے ہی بادشاہ کے دل سے سچی توبہ نکلی، ایک لمحے میں وہ مچھر اس کے کان سے باہر آیا اور الفاڑ گیا۔ بادشاہ زمین پر گر کر سجدے میں چلا گیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ اب وہ بادشاہ بدل چکا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کر لی۔ اس نے رعایا میں اعلان کروا دیا کہ اے لوگو، سن لو، اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ میں نے غرور کیا اور اللہ نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ آئندہ میں کسی پر ظلم نہ کروں گا اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہوں گا۔ اس دن کے بعد وہ بادشاہ ایک نیک انسان بن گیا۔ رعایا اس سے خوش ہو گئی، ملک میں امن آ گیا اور ہر طرف خوشحالی پھیل گئی۔ سبق: غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اللہ جب چاہے معمولی سی چیز سے انسان کو اس کے غرور کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔